سحری سے پہلے اٹھتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور اتنی محنت سے پکاتی ہیں، سامنے سے آواز آتی ہے، اس میں ذائقہ ہی کوئی نہیں۔ جتنا روزہ رکھنے والوں کو اجر ہے، اتنا سحری کے وقت اٹھ کر اور پھر افطاری تیار کرنے والی خواتین پورے کا پورا اجر ان کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، جس نے روزہ رکھ کر وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا، اس کی سزا اسلام نے کیا سکھائی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے بہت کرہنے کی، چیخنے کی آوازیں سنی، پہاڑ کی اس جانب بڑی شدید آوازیں آ رہی ہیں، چیخوں کی آوازیں، تو مجھے دو فرشتوں نے پہاڑ پر چڑھایا، بڑی مشکل سے چڑھایا۔ جب اس پہاڑ پر چڑھا تو نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باتیں چیری جا رہی ہیں، ان کا منہ چیرا جا رہا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رکھا ہے، جنہوں نے رکھا ہی نہیں ہے کبھی ان کی سزا کے بارے میں والدین نے، بہن بھائیوں نے تصور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار وان لکل مسلم و مسلمہ فی کل یوم و لیلہ دعوت مستجابہ۔ ہر دن رات میں، 24 گھنٹوں میں، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دوں گا، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ ہر دن یکم رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک ہر رات اور ہر دن میں اللہ کی طرف سے پیکج ہے ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار۔ ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دینی ہیں۔ کچھ روزوں کی حالت میں جنتی بن گئے اور ان کے گناہ معاف ہو گئے، کچھ قیام اللیل میں کھڑے تھے، تراویح میں کھڑے تھے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے تھے، اللہ سے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادیاں دے دی۔ دن رات میں، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اور یہ خاصیت، یہ خصوصیت ہے رمضان کی کہ اس کے ہر دن اور ہر رات اللہ کریم بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ لوگوں، ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے، حالانکہ مسلم کہتے تو دونوں اس میں شامل تھے لیکن عورتوں کو بالخصوص شامل کیا۔ ان کی مصروفیات رمضان میں بہت ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ سحری سے پہلے اٹھتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور اتنی محنت سے پکاتی ہیں، سامنے سے آواز آتی ہے، اس میں ذائقہ ہی کوئی نہیں، برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ عورتیں یقین رکھیں کہ گھر میں جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جتنا روزہ رکھنے والوں کو اجر ہے، اتنا سحری کے وقت اٹھ کر اور پھر افطاری تیار کرنے والی خواتین پورے کا پورا اجر اللہ کریم سارے گھر والوں کا ان کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے الگ سے عورت کا نام لیا، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ۔ عورتیں یہ نہ کہیں کہ سارا دن محنت کرتی ہوں، دوپہر سے پھر میں نے افطاری کا کام شروع کر دیا۔ اہتمام کے لیے کہا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے روزانہ دن اور رات میں، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی دعوت مستجابہ، ایک ایسی دعا ہے جو ہر صورت میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے رمضان کا جس میں آپ اللہ سے دعا نہ کریں، اور ایک رات آپ کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، کیونکہ پیارے پیغمبر نے ضمانت دی ہے ہر مسلمان کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ پیارے پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں؟ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے ہر رات اور ہر دن اللہ نے کیا کیا؟ دعوت مستجابہ، ایک ایسی دعا اللہ نے ذمہ لے لی کہ جو ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر مسلمان مرد عورت کو ہر دن اور ہر رات مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے دن اور رات کی یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ روزہ رکھنے والا انسان ہر صورت میں تقوی سمیٹتا ہے، اللہ اس کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے روزے دار، پر اس میں تقوی نہیں آ رہا۔ روٹین کی نمازیں ہیں، روٹین کے روزے ہیں، دعا اذکار ہے، کوئی الگ سے اس میں وہ خصوصیت نہیں پیدا ہو رہی جو اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں روزے میں کوئی نقص موجود ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔
کہا لوگوں صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.